مسلم آپ سے سوال کرے کہ کیا دلیل ہے اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، تو اس پر دو چیزیں دلیل ہیں، دو بڑی دلیلیں ہیں۔ یوں تو بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، دو بڑی دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن پاک اور دوسری دلیل وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک مستقل دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام اللہ کا عطا کردہ دین ہے، اور دوسری دلیل قرآن پاک۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے واٹ از قرآن، قرآن کیا ہے، تو کیا آپ اسے قرآن کا تعارف کروا سکتے ہیں کہ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے؟ میں چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ انہیں دل میں جگہ دیں گے ایمان کو جھلا ملے گی، اور اگر کسی غیر مسلم تک یہ بات پہنچا دیں گے تو یہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ہی ذریعہ ہوگی۔ آج سائنس تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے کئی سال، 10 سال، 15 سال خرچ کر کے جس نتیجے تک پہنچتی ہے، قرآن 1400 سال پہلے اس علم کو بیان کر چکا ہے۔ ہمارے ہاں اسکول و کالج میں سائنس میں یہ مضمون آج کل پڑھایا جاتا ہے کہ نباتات یہ جوڑے ہیں، یعنی جس طرح انسانوں میں میل فیمیل، مرد اور عورت، ان سے آگے افزائش نسل ہوتی ہے، تو اسی طرح نباتات میں، پودوں میں، درختوں میں بھی جوڑے ہیں۔ میں نے جب یہ بات پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ سائنسدانوں نے شاید ریسرچ کر کے تو یہ بات سائنسدانوں نے دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ پودوں کے اندر جوڑے ہیں، لیکن جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن تو 1400 سال پہلے یہ علم انسانیت کو عطا کر چکا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض۔ قرآن کہتا ہے زمین جو نباتات اگاتی ہے، اللہ نے نباتات کے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الشعراء میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من زوج کریم۔ اگر آپ لوگوں میں دیانتداری ہے تو ذرا فیصلہ کریں دیانتداری سے۔ 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا، کیا اس وقت مکہ شریف میں کوئی ایسا ادارہ تھا جو پودوں پر ریسرچ کر رہا تھا؟ کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ قرآن نے جو بات 1400 سال پہلے بیان کر دی، آج دنیا اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ قرآن نے سچ کہا تھا۔ اس دور میں 1400 سال پہلے عرب شریف میں یا دنیا بھر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو پودوں پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ قرآن نے جب یہ اعلان کیا کہ پودوں کے جوڑے ہیں، نہ